السلام علیکم ویورز، آپ کا ہوسٹ شکیل حیدر ایک بار پھر آپ سب کو بکھر بولے گا بکھر میں ویلکم کرتا ہے. اور آج ایک بڑے ہی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2013 کے الیکشن کے بعد ایک نئی تبدیلی رونما ہوئی بکھر پورے ملک کی سیاست میں، اور اسی طرح بکھر کی سیاست میں بھی نوجوانوں میں بڑا شعور آیا سیاسی حوالے سے بھی. تو ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے بکھر کے دو بہت بڑے نام، دو ٹیلنٹڈ نوجوان علی عاشر صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ اسامہ حیدر صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور بکھر کی سیاست کے اوپر بات کریں گے کہ بکھر کی سیاست 2013 کے الیکشن کے بعد بکھر کی سیاست میں کیا تبدیلی رونما ہوئی. تو اسامہ حیدر صاحب، سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک ٹرینڈ چلا آ رہا تھا بکھر میں بڑے عرصے سے کہ دو ہی بہت مخصوص چہرے تھے جو بکھر کی سیاست میں چلے آ رہے تھے. ایم این ایز بنتے تھے، ایم پی ایس بنتے تھے، لیکن اب بکھر کی سیاست میں جو ینگسٹرز ہیں اگر وہ آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، ان کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا جس طرح جو پہلے والے سیاستدان تھے ان کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا. کیا وجوہات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل میں بکھر نیٹ ورک والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا اور اتنے اچھے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. اور بہت اچھا انیشیٹو ہے بکھر کے حوالے سے کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں. آپ کا سوال جو ہے وہ کچھ موروثی سیاست کے حوالے سے تھا. دیکھیں شکیل، بکھر جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا حصہ ہے اور جنوبی پنجاب کے اندر پسماندہ ترین حصہ کہہ سکتے ہیں. بالکل پسماندگی ایک الگ سوال ہے، موروثی سیاست ایک الگ سوال ہے. بات کر رہے ہیں ہم لوگ موروثی سیاست کی، تو جنوبی پنجاب کے اندر آپ اپنے قریبی اضلاع دیکھ لیں، میاں والی، مظفر گڑھ، لیا، اسی طرح ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے جو علاقے ہیں وہاں پر نسل در نسل ایک ہی خاندان کھوسے ہیں، لغاری ہیں، تمن ہیں، نیازی ہیں، یا جو بھی اس طرح کے روکھڑی ہے، بکھر کے اندر نوانی، شانی، ڈھانڈلا اترا ہیں. تو یہ نسل در نسل ہمیں جو ہے انہیریٹڈ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی غلامی کرنی ہے. اور کیوں کرنی ہے کہ میں خود پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کور کرتا رہتا ہوں. تو وہاں جب سوال کیا جائے کہ آپ نے کیوں یہاں پہ سوچا کہ آپ ایک فیملی کو جا کے جی صحیح ہن خان جو آ جگی آئی تے ود کے کروں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو جو ہے ہمیں یاد ہے. 2013 کے الیکشنز کی بات کی تو 2013 سے پہلے عمران خان کی شکل میں ایک ایسی تبدیلی ملی، نوجوانوں کو ملی جنہوں نے سب سے پہلے یوتھ کی بات کی اور یوتھ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، آگے لے کر چلے. میں 2013 میں کئی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو لاہور، اسلام آباد، ایون کہ کراچی تک سے یہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے، ان کا ووٹ یہاں بکھر رجسٹرڈ تھا، وہ آئے، انہوں نے ووٹ ڈالا، ووٹ کاسٹ کیا اور شام کی گاڑی سے وہ لوگ واپس چلے گئے. ایسے یہ ہے. لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے تو کیا اس وقت پیپلز پارٹی کے نے بھی یہاں پہ اپنی نوجوان قیادت متعارف کرائی تھی حبیب اللہ خان نوانی کی شکل میں. اس کے علاوہ جو ہے دریا خان سے بھی جو ہے وہ ینگ بلڈ سامنے آیا تھا. کرور کوٹ سے امیر حسن خان صاحب جو ہے وہ سامنے آئے تھے. جماعت اسلامی نے بھی نوید احسن نیاز اور جیسے ینگ بلڈ جن کا باقاعدہ جو ہے یوتھ کے لیے کام بھی ہے، وہ سامنے جو ہے وہ آیا تھا. لیکن کیا کریں اس موروثی سیاست کا کہ جیسے ابا آخریتے ہے کہ جی خان، میں سرائکی اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ہمارے خطے کی آواز ہے، ہماری آواز ہے، اور جو ایموشن سرائکی بیان کر سکتی ہے وہ اردو میں اس طرح بیان نہیں ہو سکتا کہ جس طرح جس لئے صحیح خان آگ چھوڑا ہی تھا پیچھوں کے رہے. یعنی کہ وہی سوچ جو ہے ابھی تک کہ خان آ گیا تو ہم نے ووٹ ڈال دینا ہے، وہی سوچ ابھی تک یہاں پر ہے. علی عاشر صاحب، کیا حل ہے پھر خان صاحب کے آنے کا؟ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے جب ہمارے بزرگ کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب آ گئے تو ووٹ انہی کا؟ تو ینگسٹرز کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں ان سے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ شکیل صاحب آپ کا، آپ نے بڑا اہم موضوع کے اوپر آج یہ پروگرام آپ نے انعقاد کیا ہے اس کے اندر، تو میں آپ کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا جیسے کہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، امن کے لیے ہوتا ہے کہ اف یو وانٹ پیس بی پریپیئرڈ فار وار. اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آپ جنگ کے لیے تیار ہیں. اسی لیے آج کا ٹاپک میں دیکھتا ہوں بڑا اہم ہے کہ اگر آپ ملک کے اندر، اگر آپ شہر کے اندر، اگر بکھر کے اندر پراسپیرٹی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے نوجوانوں کا کردار بہت ضروری ہے اور نوجوانوں کو اس کے لیے آگے آنا چاہیے سب سے پہلے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ وہ نوجوان آگے کیوں نہیں آ رہے، تو میں سمپلی اس کا جواب دوں گا کہ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں آگے آنے کے کوئی مواقع ایسے مل رہے ہیں، میسر آ رہے ہیں، کیونکہ بے روزگاری ہے، وہ اس کے اندر مگر روزگار نہیں مل رہا. دوسری طرف آپ دیکھیں طلبہ یونین ایک بہت بڑا جو ہمارا ایک پارٹ ہوتا تھا کہ پولیٹیکل سیاست کے اندر کہ طلبہ یونین کے ذریعے بہت سارے ینگ فیسز سامنے
آئے, کرتے ملکی لیول کے اندر دیکھیں جوید ہاشمی اسلامی جمعیت طلبہ کے ذریعے آئے, خواجہ سعد رفیق MS کے ذریعے آئے, اس طرح جہانگیر بدر جو آئے وہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ذریعے آئے. بہت سارے چہرے جو یعنی کہ آپ دیکھیں جو اسٹوڈنٹ یونینس کے ذریعے آئے, وہ اب اسٹوڈنٹ یونینس بالکل بین ہیں, اس کے اوپر ان کے پروگرامات کالجز کے اندر یونیورسٹی کے اندر ارینج نہیں کیے جا رہے, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خلا فل ہو گیا ہے. اور اب جو نوجوان آ رہے ہیں یہ انہی سیاستدانوں کے رحم کرم کے اوپر ہیں, نہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے, نہ ان کے پاس کوئی روزگار کے مواقع ہیں, وہ اپنی انہی پریشانیوں کے اندر گم رہ جاتے ہیں اور وہ آگے نہیں آ سکتے, وہ سوچ نہیں سکتے. بہت سارے چہرے جو ہمارے ہم دیکھتے تھے کہ اسٹوڈنٹ یونینس کے ذریعے آگے آ رہے ہیں, وہ اب آگے نہیں آ پا رہے کیونکہ اسٹوڈنٹ یونینس بین ہے اس وقت. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے کالجز میں یا یونیورسٹیز میں, جب ان کی یونینز ہوتی تھی تو لیڈرز جو تھے وہ وہیں سے نکلتے تھے, اور اب چونکہ وہ بین ہو چکی ہیں تو اس لیے جو ینگ ٹیلنٹ ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا پالیٹکس کے حوالے سے. بالکل بالکل شکیل, اس حوالے سے ایک عام تاثر یہ دیا جاتا ہے جو اس کی مخالفت میں بولتی ہیں اسٹوڈنٹ یونینس کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینس کے ہونے سے اموات میں اضافہ ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ یونینس کو بین کیا جاتا ہے. حالانکہ آپ اس کو دیکھیں تو اسٹوڈنٹ یونینس جب سے ختم ہوئی اس کے بعد ان لڑائی جھگڑوں اور اموات کے اندر زیادہ اضافہ ہوا ہے, نہ کہ کمی ہوئی اس کے اندر. اس لیے اسٹوڈنٹ یونینس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو آگے آنا چاہیے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اسامہ حیدر صاحب, بکھر کی سیاست میں بڑا اہم سمجھا جاتا ہے کریڈٹ کی جنگ کو. کوئی بھی کچھ بھی منظور ہو جائے بکھر کے لیے, کوئی بھی پروجیکٹ آ جائے تو اعلانات ہوتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم نے منظور کروایا ہے, اور یہ ہم لے کے آئے ہیں. اور ینگسٹرز جو ہیں وہ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں بکھر کے کہ جی یہ کیا سرکس چل رہا ہے کہ ایک سیاسی گروپ کہتا ہے کہ یہ ہم لے کے آئے ہیں, دوسرا سیاسی گروپ کہتا ہے یہ پروجیکٹ ہمارا لایا ہوا ہے. ینگسٹرز کی اس کنفیوژن کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ ان سیاستدانوں کے جھوٹوں سے, ان سیاستدانوں کے جو فریب ہوتے ہیں ان سے کس طرح جان چھڑوا کر ینگسٹرز دیکھ سکتے ہیں, حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں, کس طرح وہ درست سمجھ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں شکیل, سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ کریڈٹ کی جنگ اور نوجوان. جی دیکھیں کریڈٹ کی جنگ تو آپ ہمارے جو ملک کی جو اعلیٰ سطح ہے, جو ملکی سطح ہے, وہ دیکھ لیں کہ کسی پچھلے جو ایک سال کے اندر کریڈٹ کی جنگ کا بڑا زور رہا کہ کسی چیز کا افتتاح اگر نواز شریف نے کیا ہوا تھا تو عمران خان نے جو ہے اس کا باقاعدہ دوبارہ افتتاح کر دیا. تو کریڈٹ کی جنگ تو ہمیں ورثے میں ملی ہوئی ہے اوپر سے, اور منتقل ہو کے وہ گراؤنڈ لیولز پہ آ گئی. ایون کہ یونین کونسل کی ایک اگر گلی بھی بنی ہے تو دو دھڑے اس کا کریڈٹ لینے کے لیے پہنچے ہوتے, نہیں جی یہ ہمارے خاندان نے بنایا, وہ دوسرا کہتے نہیں جی ہمارے خاندان نے بنایا. تو یہ کریڈٹ کی جنگ ہے. اسی کریڈٹ کی جنگ کی اگر بات کریں اور نوجوانوں کے نقصان کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے بکھر کا ایک مظلوم پروجیکٹ جو ہے جس کو تھل میڈیکل کالج کا نام دیا گیا, اور اس کریڈٹ کی جنگ نے اس کو کبھی ایک خان کہتے تھے کہ ہم نے منظور کروایا, دوسرا کہتا تھا ہم نے منظور کرایا, اور بالآخر کار وہ جا کے نکلا ڈیرہ غازی خان. یعنی کہ کسی نے منظور نہیں کروایا, اصل نہیں منظور ہوا, ہاں جی ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک وہ پتہ ہی نہیں چل سکا. جب اس کو یہاں پہ فیزیبل کیا گیا, میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جب ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آپ ہمیں 47 پروفیسر میڈیکل پروفیسرز اویلیبل کر دیں جو کہ یہاں بکھر آنے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بکھر تو وہ چیز اس وقت آتی بابا آدم کی چلی ہوئی چیز اب ہمارے دور میں آ کے بکھر پہنچی, اور ابھی بھی وہ فیشن جو پوری دنیا میں ختم ہو جائے تو وہ بکھر پہنچتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ جب یہاں پہ پہنچا یہاں پہ وہ پروفیسر جو کہ ایک دن میں وہاں پہ جو ہے 5 سے 7 لاکھ روپے لاہور یا دیگر بڑے شہر میں کما رہا ہے, تو بکھر میں ایسی کمائی وہ کیسے کر سکے گا؟ وہ اپنا پورا کا پورا روزگار چھوڑ کے جو ہے وہ یہاں پہ آئے, شام کو کلینک چلے, صبح کو جو ہے وہ کلاسز پڑھائے. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ینگسٹرز کو ملنی تھی. یونیورسٹی کا کیمپس اگر ہم بات کریں تو ہمارا بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ منی زو کے لیے جگہ مختص کر دی گئی. ہمارے یہاں جو ہے وہ دیگر ایسی چیزیں جن کی اس وقت ابھی بکھر میں ضرورت نہیں تھی وہ آ چکی ہیں. لیکن دیکھیں اب ڈی ایس یو کے سامنے اگر آپ بنائیں تو آپ کو میڈیکل کالج بنائیں, کوئی ٹریننگ سینٹر بنائیں, کوئی نرسنگ سینٹر بنا دیں. چلیں آپ ڈاکٹرز تو ایک وہ آ گیا, میڈیکل کے اندر آپ کو فیکلٹی کی ضرورت پڑے گی, لیکن نرسنگ ٹیچنگ ہاسپٹل اگر ہے تو وہاں پہ آپ کو نرسنگ کے لیے کوئی وہاں پہ باقاعدہ کالج یا کوئی یونیورسٹی ایک ایسا بنا دیں. آپ ڈی ایس یو کے سامنے منی زو لے کے آ رہے ہیں یار, وہ کرنے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا ریلیکس ہو لیتے ہیں, اس حوالے سے شاید انہوں نے بنایا, یہی سوچ کے بنایا. دیکھیں شکیل وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. پیشنٹ جو بیچارہ دوائیوں کے لیے دھکے کھائے, پہلے سب سے پہلے پرچی کے لیے دھکے کھائے, پھر ڈاکٹر کے لیے کمرے میں جا کے جو ہے وہ وہاں پہ جانے کے لیے دھکے کھائے, وہاں کے باہر کھڑے ہوئے اسٹاف سے جھڑکیاں سنیں, اگر وہ اس کے بعد دوائی کے لیے لائن میں لگ کے دھکے, اگر وہ قسمت ہے اس کی مل گئی, نہیں تو باہر سے
दवाई लेगा, अगर उन धक्के खाने के बाद अगर उसमें कुछ जान बचेगी तो मिनीज हो जाएगा या रेस्ट करने के लिए घर जाएगा। फिर यहाँ पे एक बात, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कॉमर्स कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल नेबर्स के अंदर कॉमर्स कॉलेज है, डीपीएस की बिल्डिंग है, एक बकर का इदारा होता था डीपीएस, उसको अपग्रेड किया जाता, उसको जो है यहाँ पे डिविजनल सतह के ऊपर इसको डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंप्रूव करते हैं। वहाँ पे कॉलेज के बाद जो है मास्टर क्लासेस वहाँ पे शुरू होती, लेकिन बदकिस्मती से हमने उस इदारे को तबाह कर दिया। हमारे यंगस्टर्स जो है जिन्हें ये वहाँ पे डीपीएस का एक नाम था, मैं खुद भी वहाँ का स्टूडेंट रहा, लेकिन वो एक इदारा को तबाह कर दिया गया, ठीक है। और मजीद लाने के बजाय, मजीद तालीमी इदारे लाने के बजाय जो पहले से मौजूद था उसको भी तबाह कर दिया हमारे गया। यूनिवर्सिटी का सब कैंपस का जिक्र कर रहे हैं, अब वहाँ पे अक्सर फैकल्टीज बंद कर दी गई, आर्ट्स की वहाँ की फैकल्टीज बंद कर दी गई, किस लिए कि वहाँ पे जो है स्टाफ पूरा नहीं था। फिर वहाँ पे मास्टर्स की और पीएचडी की क्लासेस नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी पूरी नहीं है। अब क्रेडिट लेने के लिए सब आगे हो गए, वो नवानी कहेंगे हमने लिया, शानी कहेंगे हमने लिया, हम लेके आए थे। एनीहाउ अली आशिर साहब, बखर के जितने भी सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं सियासत में, और उन सब इकट्ठे हो के इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज तक इत्तफाक नहीं हुआ हमें देखने का कि ये सब मिलकर गए हों, इमरान खान साहब के पास गए हों, वज़ीर आला साहब के पास गए हों, अपने बखर के मसाइल सामने रखने के लिए मिलकर जाए तो अलहदा बात है, ज़्यादा असर होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता ही नहीं है। क्या लगता है आपको, उम्मीद है कभी कि ये अपने ज़ाती मफादात से हट कर, ये अपनी ज़ाती लड़ाइयों से हट कर, ज़ाती सियासी मुखालफत से हट कर कभी ऐसा भी होगा कि ये मिलकर इकट्ठे होकर जाएँ, बुज़दार साहब के पास जाएँ, इमरान खान साहब के पास जाएँ कि जी हमारे बकर के ये मसाइल हैं, हल कीजिए? क्या लगता है, उम्मीद यंगस्टर्स को करनी चाहिए या नहीं? शकील साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बखर के अंदर पीटीआई जो है वो आपको कई ग्रुप्स के अंदर नज़र आएगी, कई धड़ों के अंदर नज़र आएगी उसके अंदर, और हर जो उसके अंदर धड़ा मौजूद होगा उसकी एक अलग सोच और अलग राय होगी। और जहाँ तक यहाँ पर क्रेडिट की जंग है वो बखर के अंदर आपको पता है कि वो बहुत ज़ोर शोर से इस टाइम जारी है, और हर मंसूबे के अंदर हर ये पार्टी चाहती है, हर ये ग्रुप चाहता है जो तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है वो चाहता है कि इसका क्रेडिट हमें दिया जाए और हमने इस चीज़ को लेकर आने वाले हम लोग हैं। ठीक है। तो ऐसे मौके के अंदर मैं नहीं समझता कि बखर के अंदर कोई ऐसी यूनिटी बरकरार रह सकती है, इन ग्रुप इनके अंदर कोई इत्तेफाक पैदा हो सकता है। सियासतदान जी, वज़ीर आला बखर का दौरा था कि जिसके अंदर एक ग्रुप नजर आया और दूसरा ग्रुप जो है जी, मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूंगा कि इससे हटकर जो एक नजरियाती टीम भी है जो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो बखर के अंदर पीटीआई के हवाले से फॉल्स काम कर रही है, जो किसी नजरिए की बेस के ऊपर है, जो इमरान खान के विजन के मुताबिक चलना चाह रहे हैं, मगर उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं खुडे लाइन लगाया गया, ये गलत नहीं होगा उनको बिल्कुल, और वो एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं और वो इनके खिलाफ ही अपने जो मेंबरान असम्बली के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, खुलकर बात करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने देखा है कि वो इसके अंगेंस्ट बात करते हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर मुझे नहीं लगता कि पीटीआई हमें कोई ऐसी पार्टी यहाँ बखर के अंदर नजर आ रही है, बल्कि ये गिरोह है जो एक अपने सियासी जो मुखालफत है ये उसी को लेकर चलते रहेंगे। देखिए इश्कील यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक बात मैं ऐड करता चलूं, अली आशिर की बात को जो है वो मैं सेकंड करूंगा। बखर के अंदर पार्टी सियासत नहीं है, यहाँ पर ग्रुप की सियासत है। एक ग्रुप जिस तरफ चला गया, पहले वो नून लीग का हिस्सा थे, उससे पहले दरमियान में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, फिर कॉफ लीग का हिस्सा रहे, फिर उन्हें पता चला कि पीटीआई की हुकूमत आ रही है। बखर के अंदर सियासतदान बहुत कम अपोजिशन में रहते हैं। देखें यहाँ पर जो है ग्रोही सियासत का नतीजा ये निकलता है कि सियासतदान जो है अपने मफादात के लिए जो है, जब उनकी, मैं एक बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हॉर्स ट्रेडिंग जो है जब होती है और उनकी कीमत लगती है, तो वो जब अपने यहाँ पे मफाद हासिल कर लेते हैं, फिर आवाम के लिए कीमत लगती है। हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर सबकी लगती है। आपका ख्याल है कि जो इस दफा पीटीआई ने आजाद बंदे पकड़े, जहांगीर तरीन का जहाज जो है वो मशहूर हुआ, वो किस वजह से मशहूर हुआ था? एक जनरल बात है, एक खैर बात गुजर गई, लेकिन जहरी बात है उन्होंने अपना हिस्सा वहां से लिया, और उसके बाद जो है जब वो फिर आवाम के लिए जब बोलते तो कहते हैं सरदार साहब तुम चुप करो, तुम हर से पूरी की थी बैठे हो। तो वो लोग फिर आगे कैसे असेंबली फ्लोर पे हमारे बखर के नौजवान की आवाज़ के लिए वो कैसे उठाएंगे कि बखर के अंदर भी यहाँ पे नस्ट के मुकाबले की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या यहाँ पे कॉमसेट के मुकाबले की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जब उनके बच्चे बाहर पढ़ के आ जाते हैं, एग्जैक्टली पढ़ के आ जाते हैं, जब दूसरी यूनिवर्सिटीज में। उसामा भाई की जरा बात को जरा आगे लेके चलूंगा। जी, आप अच्छी बात कर रही हैं यूनिवर्सिटीज की, सब चीज़ों के हवाले से बात कर लेंगे। आप सबसे पहले इस वक्त बाहर निकल के बखर के हालात देखें। आज बखर के अंदर बारिश हो जाए तो बखर गलियों की सूरत हाल देख लें। इस टाइम बखर को ऑन करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, कोई सियासतदान ऐसा नहीं है। हम किसके पास जाएं? ये नौजवान यूथ और जो लोग पूछते हैं हम किससे सवाल करें कि बखर के बाद कौन ऐसा बंदा जो आकर मसाइल को हल करेगा? कोई भी ऑन नहीं करता। उन्हीं नौजवानों को आगे किया जा रहा है, वो जवाबदेह होते हैं।
اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس سینیریو کے اندر کوئی پازیٹیو چینج نظر آتی ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے نوجوان اپنی علی عاشر صاحب ایک سیکنڈ مجھے بس اتنا بتا دیں, میں دونوں اپنے مہمانوں سے کوشچن کر رہا ہوں اور ایک ایک لائن میں آپ دونوں جواب دے دیجئے گا کہ بکھر کے ینگسٹرز کو آپ آج بتا دیجئے کہ آپ لوگوں کے خیال میں بکھر کی پسماندگی کی سب سے زیادہ ذمہ داری کس سیاسی گروپ پہ آتی ہے؟ علی عاشر صاحب جی اس میں ایک لائن میں بتا دیجئے. میرے خیال میں دونوں گروپس کے اوپر آتی ہے اور برابر کی آتی ہے دونوں گروپ. کون کون سے گروپ؟ اور جو گروپ زیادہ عرصہ لاسٹ یعنی کہ 2 ٹینیور سے جو کام کر رہے ہیں تو اس پہ زیادہ آتی ہے. ڈھانڈلا گروپ جو ہے اس کے اوپر زیادہ آتی ہے. ٹھیک ہے, ڈھانڈلا گروپ پہ زیادہ آتی ہے. لوگوں نے اگر ووٹ دیا تو کسی پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے دیا, شرافت کی وجہ سے دیا, لیکن وہ بھی اسی سیاست کو لے کر چل رہے ہیں. اسامہ حیدر کیا کہتے ہیں, بکھر کے ینگسٹرز کو کیا بتانا چاہیں گے بکھر کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ کون سا سیاسی گروپ ہے؟ شکیل تھوڑا کانٹروورشل سوال ہے آپ کا. سیاسی گروپ ایک وہ بھی سیاسی گروپ ہے. میں اپنے علی عاشر کی بات سے یہاں سے تھوڑا سا جو ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا یہاں اس کے حق میں نہیں ہوگا. دیکھیں ایک گروپ ہے جو 25 سال سے 30 سال سے برسر اقتدار میں رہا, اور ایک گروپ ہے اس کو 10 سال کی حکومت ملتی ہے. 25 اور 10 کا جو ہے وہ موازنہ کرنا جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور بکھر کی اگر پسماندگی کی بات کی جائے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو ذمہ دار کروں گا کہ اگر مجھے پتا چل رہا ہے کہ ایک 5 سال اسمبلی میں اسامہ صاحب اسمبلی میں آپ نے جا کے نہیں بکھر کے مسائل بتانے تھے, میں نے نہیں جا کے بتانے. دیکھیں ہم سلیکٹ تو پھر اس بندے کو کریں نا جو کہ ہمارے بکھر کی آواز اٹھائے. اب کم از کم 2 ٹینیورز میں ہمیں کم از کم بکھر کا MNA فلور پہ بولتا ہوا تو نظر آ رہا ہے نا بھائی. ٹھیک ہے, اور یہ چیز آپ لیکن ہم اس بحث کو میں اسامہ کی بات ذرا اس سے تھوڑا سا ذرا مزید وضاحت کرنا یہ چاہوں گا کہ دیکھیں جو ڈھانڈلا گروپ جب آیا تو وہ لوگوں نے ایک چینج کے طور پر لے کے آئے بکر کے اندر. ٹھیک ہے, پڑھے لکھے لوگ تھے, تعلیم یافتہ تھے, وہ چینج لے کے آئیں گے, لیکن دیکھا سینیریو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے یہاں بکر کا. خیر تقریریں وغیرہ اس سے پہلے کے حالات کو آپ نہ دیکھیں, وہ تو ایک دور تھا جس کو خود ان کے سربراہ نے بھی ایک پروگرام ایک اجلاس کے اندر جو اپنی پارٹی کا تھا اس کے تسلیم کیا کہ ہم نے کس طرح کی سیاست کی, وہ سب لوگوں کے سامنے واضح ہے. ہم تو چینج دیکھنا چاہتے ہیں. علی عاشر صاحب یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن یہ بھی تو ماننا پڑے گا نا کہ تاریخ میں اب شاید پہلی ہی بار ایسا ہوا کہ بکھر کی نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلی میں آج کل بولا جا رہا ہے, آج کل تقریریں کی جا رہی ہیں, اشعار بھی کافی پڑھے جا رہے ہیں. لیکن چلے وہ تو اسامہ حیدر صاحب 2 یا 3 بڑے گروپ ہیں بکھر کی سیاست میں کہ جن کے پہلے بڑوں نے بھی حکومت کی, اور اب ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ان کے بھتیجے ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا ان کے بیٹے ہیں ان کو سیاست میں لایا جا رہا ہے. حالانکہ انہی گروپس میں بہت سارے ان کے ینگ ورکرز ایسے بھی ہیں جو بکھر کے لیے بہت کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, جو بکھر کی آواز بننا چاہتے ہیں. ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے, ان کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے, اور ان کی جگہ بھتیجے کو کبھی لے آتا ہے ایک گروپ, تو دوسرا گروپ اپنے بھائی کو لے آتا ہے, تو پھر وہ اپنے بیٹے کو لے آتے ہیں. کب تک کیا ہم نے تو برداشت کیا, کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی موریثی سیاست کو برداشت کرتے گزر جائیں گی؟ ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. موروثی سیاست کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب برسر اقتدار گروپ یا اپوزیشن گروپ جو بھی ہے وہ نئے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے. اور آپ نے یہ سوال کیا, میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا بکھر کے اور نوجوانوں کے اندر اتنی قابلیت نظر نہیں آتی؟ کیا وہ ان سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا وہ ان سے زیادہ لیڈنگ پاور سکلز نہیں رکھتے؟ میں ایک مثال دوں آپ کو. فہیم احمد خان ایک ابھرتا ہوا سیاسی شخصیت تھی, اس کو سائیڈ پہ نہیں کر دیا گیا. شہباز علی قدوسی بہت اچھا آگے بڑھا, اس کو سائیڈ پہ نہیں کر دیا گیا. دریا خان میں کئی ایسی آوازیں ہیں جن کو دبا دیا گیا. کلور کوٹ کے اندر کئی ایسی شخصیات ہیں جن کو دبا دیا گیا. منکیرا کے اندر چھینا فیملی سے کوئی نوجوان سامنے آئے لیکن انہیں یہ کہہ کے سائڈ پہ گئے ان دفعہ سا آگے تھے تو اگلی دفعہ کرے, یا انہیں مخصوص نشستوں کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. شکیل دیکھیں میں اس کے اندر جو ہے سیکنڈ کروں گا. علی عاشر کی نے پہلے ایک بات کی تھی کہ اسٹوڈنٹ یونین, دیکھیں اسٹوڈنٹ یونین جاوید ہاشمی کون تھا, لیاقت بلوچ کون تھا, جہانگیر بدر پیپلز پارٹی کا جیالہ, اس کا بیک گراؤنڈ سب کے سامنے ہے. یہ شخصیات ایسی تھیں جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, لیکن وہ ان اسٹوڈنٹ یونین کی بیسس کے اوپر لیڈر بنے, ان کی سکل سامنے آئی. اور اب بکھر کے اندر یار میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر یہاں پہ الیکشن لڑانے کے لیے سہیل ڈھانڈلا یا حبیب اللہ خان نوانی یا شعیب رشید خان نوانی یا ان چیزوں کو آگے لے جا رہے ہیں, تو یار وائی جو ہے دوسرے لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں آگے آ سکتا؟ فہیم خان کیوں نہیں آگے آ سکتا؟ علی عاشر کیوں نہیں آ سکتا؟ اور لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑی بات ہے, جو موروثی سیاست کی کامیابی کی وجہ ہے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں موروثی سیاست کی وجہ ہے ہمارا لوکل سسٹم.
ٹھیک ہے. میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے مقابلے میں آپ کو کہا جائے کہ آپ رشید خان کے مقابلے میں نوید احسن نیاز کو ووٹ دے دیں یا سکندر خان کو ووٹ دے دیں یا رانا آفتاب کو یا کسی تو آپ پہلے ایک دفعہ ان کا کمپیریزن کریں گے اور آپ ان کی قابلیت میں اپنی مثال دے دوں گا انہیں رکھیں تو میں ایک پہلے کہوں گا یار اچھا کل کو اگر خدا نہ خواستہ مشکل وقت آئے تو رشید خان جا کے کم از کم انہیں باہر تو نکال کے لے آئے گا. ٹھیک ہے. علی عاشور صاحب حیدر بھائی نے جیسے بتایا, اسامہ حیدر بھائی نے بتایا کہ ہم خود اگنور کر دیتے ہیں ینگسٹرز کو, لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہی ہم نے ہی دیکھنا ہے نا کہ اگر رشید خان ہے تو اس کو عوام نے ہی بنایا, اگر ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا صاحب MNA ہیں تو ان کو بھی عوام نے ہی بنایا, عوام ہی کی طاقت ہے. تو کیا عوام جب ان کو بنا سکتی ہے تو عوام آپ جیسے نوجوان کو یا اور جو نوجوان ہیں ان کو نہیں بنا سکتی؟ مورسی سیاست سے اس طرح جان نہیں چھڑوا سکتی. جی شکیل, ابھی یہاں پر قومی اسمبلی میں اشعار کی بات ہوئی اور سامان نے بھی ایک شعر پڑھا, تو آپ کے جواب میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھلا کر رکے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوں, آپ اپنے اوپر یقین رکھیں اور بکر کے اندر جو بکر کا غلام بنایا گیا ہے ان سیاسی گروپوں کے, آپ اس سے باہر نکلیں. ایک دنیا اور ایک جہان اور بھی ہے جو اس دنیا کے اندر بستا ہے, اپنی محنت سے آگے آئیں اور محنت سٹرگل کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان ایسے بھی بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں جو اس ٹائم نوانی یوتھ ونگ کے اندر ہی موجود ہیں, جو ڈھانڈلا یوتھ ونگ کے اندر ہی موجود ہیں, جو بہت ساری دیگر مقامی سیاسی پارٹیوں کی یوتھ ونگ کے اندر ہی موجود ہیں. بس یہ ہے کہ یقین کی بات ہے کہ انہیں یہ خود پہ یقین ہونا چاہیے. کب تک ہم ان کے نیچے رہیں گے اور کب تک بکر ہمارا پسماندگی کا شکار رہے گا؟ ہمیں خود آگے آنا ہوگا اور ہم ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا اور نوجوانوں کو خود سوچنا پڑے گا. انشاءاللہ یہ وہ منزل انہیں خود پر بھی یقین کرنا ہوگا اور بکر کے ینگسٹرز کو ان پہ یقین کرنا ہوگا, تبھی کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں شکیل ایک منٹ یہاں پہ میں سوری آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, ابھی ینگسٹرز کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ہاں کئی ایسے آپ سٹیپس دیکھ لیں کہ ہمارے ینگسٹر اب آگے آ رہے ہیں. کئی علاقوں کے اندر موروثی سیاست کو جو ہے وہ شکست بھی دی جا رہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ آگہی کو عام کریں. جس طرح کا آج کا یہ پروگرام ہے اس طرح کا یہ پروگرام جو ہے ایک تھل کے اندر, میں کیونکہ رپورٹنگ کے لیے اکثر میں وزٹ کرتا رہتا ہوں, جو ہمارے تھل کا نوجوان ہے وہ بہت باشعور ہے. آپ اسلام آباد سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے لے کے پشاور تک اور کوئٹہ تک آپ وزٹ کر لیں, آپ کو حیدرآباد, تھل, منکیرا, کالو والا وہاں کا نوجوان ایک ہائی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ملے گا, جس کی کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس یہاں پہ. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ جو ہے موروثی سیاست کا شکار ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارا موجودہ سسٹم ہے. جب تک ہمارے ہاں یہاں پہ انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا, جب ہمیں پتہ ہوگا یہاں پہ کہ ہم بغیر کسی سیاسی سفارش کے FIR بھی درج کرا سکتے ہیں, ہمیں یہاں پہ انصاف بھی مل سکتا ہے, ہمارے ملزم بھی گرفتار ہو سکتے ہیں, اور ہمارا جو جائز مسئلہ ہے وہ ہم ایک ایپلیکیشن دے کے حل کرا سکتے ہیں, اس وقت تک یہاں پہ ینگسٹرز کو کامیابی نہیں مل سکتی. جب وہ نظام آ جائے گا جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے متعارف کرایا تھا, اس وقت تک یہاں پہ قابلیت کا سامنے آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور ہم اسی طرح جعلی ڈگری ہولڈرز اور سیاسی وڈیروں کے نیب زدہ کہہ لیں, سیاسی جو بھی کہہ لیں, کرپٹ عناصر کی تسلط کا شکار رہیں گے. علی عاشور صاحب, اس نظام کے بارے میں جس کے اتنے گلے اسامہ حیدر صاحب نے کیے ہیں, اس نظام کو ختم کرنے میں یا اس نظام کو بدلنے میں ینگسٹرز کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں, ینگسٹرز کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس بہت سیدھا نظام سے جان چھڑوانے میں؟ سب سے پہلے تو ہمارا پورا جو سسٹم ہے الیکشنز کا وہ اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. اس کے اندر بنیادی تبدیلیاں ہونی چاہیے, جس کے بعد یہ نظام سب کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہوں, اس کے اندر مواقع ہوں کہ ایک عام انسان اور ایک وڈیرے کے لیے بھی ایکول مواقع ہوں کہ وہ آئے. اور ووٹ کی جو ویلیو جس کو ہم کہتے ہیں, اکثر ہم اپنے ہمارے سیاسی قائدین بھی لفظ استعمال کرتے ہیں, ووٹ کو عزت دو کا بہت استعمال کیا جاتا ہے محاورہ, تو اس چیز کے اس جگہ پہ بھی چلنا ہوگا کہ ہم نے ووٹ کو کس طرح عزت دینی ہے. ووٹ کو عزت آیا ہم نے اس طرح, لیکن الیکشن کمیشن تو سب کو حق دیتا ہے. الیکشن کمیشن کی آپ فیس سبمٹ کروا دیں, آپ بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں, میں دے دوں میں بھی جمع کروا سکتا ہوں, اسامہ صاحب دے دے تو اسامہ صاحب بھی جمع کروا سکتے ہیں. تو یہ بات تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن یا جو الیکشن کا نظام ہے وہ غلط ہے جس کی وجہ سے ینگسٹر سامنے نہیں آ سک رہے ہیں.
دیکھیں شکیل ہمارے یہاں ٹوٹل ڈفرینٹ سینیریو ہے کہ ہمارے یہاں جو کام ایک ممبران اسمبلی کے کرنے کا کام ہی ہوتا ہے, قانون سازی ہوتا ہے زیادہ زیادہ, لیکن ہمارے یہاں وہی اسی کریڈٹ کو کیا سڑکیں بنانے پہ لیا جاتا ہے, گلیاں بنانے پہ لیا جاتا ہے, گلی محلے کے میٹر لگانے پہ لیا جاتا ہے, سوئی گیس کے میٹر لگانے پہ لیا جاتا ہے. ان چیزوں کے اندر کریڈٹ لے کر اور وہ عوام کے اندر ایک اپنی اسپیس پیدا کی جاتی ہے. لوگ بھی ظاہری بات ہے مجبور ہوتے ہیں کہ انہوں نے ظاہری بات ہے انہوں نے محلے کے اندر رہنا ہے, انہوں نے میٹر اپنا لگوانا ہے, انہوں نے اپنی بجلی لگوانی ہے. یہ سارے کام جو بنیادی کام ہیں انسانی زندگی کے وہ انہی کے ذریعے کروانے ہیں, اس لیے وہ انہی کے پاس جاتے ہیں, انہی کے ڈیروں کے اوپر جاتے ہیں, انہی کے ڈیروں کے اوپر سر رکھتے ہیں. تو تب جا کے وہ ان کے یہ پولیس کے پاس جانے کا پولیس تھانہ کچہری سب سے بڑا ہمارا نظام تھانہ کچہری ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ وہاں انصاف نہیں ہے. وہاں آپ دیکھیں وہاں ٹوٹلی سفارش ہے, یہ سب چیزیں اس کے اندر جو بالکل ختم نہیں. خیر اتنے حالات اتنے بھی خراب نہیں ہے. اگر مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تھانہ کچہری جانے سے پہلے اپنے سیاسی وڈیروں کے پاس جانے کے عادی ہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے بکھر کے باسیوں کو جو فیس کرنی ہوگی. لیکن شکیل معذرت کے ساتھ اگر آپ پہلے آپ تھانے چلے بھی جائیں تو پھر آپ کو واپس انہی وڈیروں کے پاس ہی آنا پڑتا ہے واپس. وہ مسائل ہمارے حل نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. اسامہ حیدر صاحب, بکھر کے ینگسٹرز اگر پہلے تو یہاں پر تعلیمی سہولیات نہیں ہیں, اگر یہاں سے بکھر کے ینگسٹرز تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو باہر جا کر دوسرے شہروں میں جا کر ان کو نوکریاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں, چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنی پڑتی ہیں. بکھر کی اکلوتی بکھر سٹی کی جو ایک انڈسٹری تھی جس کو منڈی ٹاؤن میں جس کو بند کر دیا گیا تھا, بے روزگاری جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئی تھی بکھر سٹی کے اندر, کیا کہتے ہیں, کیا وجوہات تھیں؟ آپ اس بارے میں کوئی دیکھنے والے ینگسٹرز کو گائیڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سوال آپ کا بہت اچھا ہے. انڈسٹری جس علاقے میں ہوتی ہے وہاں پہ ترقی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. دریا خان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ رننگ انڈسٹری شوگر مل کی صورت میں موجود ہے. ڈی آئی خان ہمارا نیبر ڈسٹرکٹ ہے, لیا ہمارا نیبر ڈسٹرکٹ ہے. تو وہاں پہ میاں والے میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے یا وہ بہت دور ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ترقی کی وہ ریشو نہیں ہے جو یا لیا یا دوسرے علاقوں میں ہے. بات کریں اگر اسپیشل بکھر سٹی کی تو اس کو بند کرانے کے حوالے سے بھی جو ہے کافی لیبر یونینز کا, اگر یہاں پہ میں نام نہ لوں تو جو ہے یہ حق تلفی والی بات ہوگی. لیبر یونین کے جھگڑوں نے اس حد تک اس کو مجبور کیا کہ اس کے اندر بیجا بڑھتی ہوئی سیاسی مداخلت نے اس بات کو اتنا مجبور کر دیا ان کے جو آنرز تھے کہ وہ یہاں سے موو آن ہو گئے. اور ہمارا جو بکھر کا جو ایک چھوٹا سا لڑکا ہے, میں خود دیکھ لیں ایجوکیشن کے لیے مجھے فیصل آباد اور لاہور جانا پڑا. آپ کی مثال ایسی سی ہے کہ آپ جو ہے لاہور سے ایجوکیشن حاصل کر کے پھر بکھر آ گئے, لیکن یہاں پہ آپ کو روزگار فیصل آباد یا کر لیں آپ واپس آئے بکھر آئے, لیکن یہاں پہ آپ کو آپ کی کوالٹی کا روزگار نہ مل سکا جو آپ کی سکلز تھیں اس کے مطابق جو ہے ابھی بھی بکھر کے کئی ایسے لڑکے ہیں, بہت سارے نوجوان ہیں, میں خود بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بکھر واپس آئے ہیں لیکن وہ بھی دھکے کھا رہے ہیں. اور ایک دو رکشہ ڈرائیورز کو تو ناظرین میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے بی کام اور ایم کام کیا ہوئے رکشہ چلا رہے ہیں بکھر میں. اس پہ بھی کبھی پروگرام کریں گے. علی عاشر صاحب, بکھر کے ینگسٹرز کے لیے آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہی ہے بکھر کے ینگسٹر کے لیے کہ وہ اپنے اوپر سیلف بلیو کریں. سب سے پہلے اپنے اوپر بلیو کریں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اور بکھر کو چینج کر سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو وہ جو ایک چھتری ہے جو آپ نے سیاسی وڈیروں کی اپنے خول ایک بنا رکھا ہے, آپ کو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. آپ کو خود آنے کی ضرورت ہے, خود آپ کو عملی میدان کے اندر آنا چاہیے. مشکل حالات, اور دیکھیں لیڈرشپ ہمیشہ مشکل حالات کے اندر ہی بنتی ہوتی ہے, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ مسائل بھی موجود ہیں لیکن آپ اپنے اوپر بلیو کریں, باہر نکلیں, ان وڈیروں کے مقابلے کے اندر آئیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو انشاءاللہ یہاں سپیس ملے گا اور آپ یہاں پر ضرور آگے آئیں گے. اسامہ حیدر صاحب, بکھر کے ینگسٹرز کو, بکھر کی عوام کو جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میرا یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر اعتماد کریں, اپنے اوپر انحصار کریں. آپ کے اندر یہ قابلیت, یہ صلاحیت ہے جو کہ ہر جگہ اپنا لوہا منوا سکتی ہے, اور ہمارے تھل کی مٹی بہت زرخیز ہے اور اس کو تھوڑی سی ضرورت ہے پالش ہونے کی. اور یہ الحمدللہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ گائیڈنس ملے تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں. اور میں اپنی مستقبل سے بالکل مایوس نہیں ہوں, اور بکھر کے نوجوان سے تو بالکل مایوس نہیں ہوں, کیونکہ وہ میں بکھر کے ان نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں, ان بیٹیوں کو بھی جانتا ہوں, ان بھائیوں کو بھی جانتا ہوں, ان دوستوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ملکی اور بین الاقوامی سطح دونوں, غیر ملکی سطح دونوں پہ جو ہے اپنی قابلیت کا جو ہے وہ لوہا منوایا. اور اینڈ پہ جو ہے میں یہی کہوں گا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اپنے اندر یونٹی پیدا کریں اور جو ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے یکجا ہو کر آواز بلند کریں تو انشاءاللہ منزل آپ سے دور نہیں ہے. پازیٹیو نوٹ پر پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کہ میں نے جو لاسٹ ڈیز
इन कुछ सालों से सोशल मीडिया को भी एक चेंज देख रहा हूँ जी, जी। नौजवानों के अंदर, खास तौर पर मैं उन नौजवानों को भी जो किसी हालांकि यूथ के अंदर काम कर रहे हैं, किसी वो सियासी खानदान के नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी चेंज पाई जाती है। वो भी अब सोच रहे हैं कि आया हमने इन्हीं के साथ चलना है या अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी हमने कुछ करना है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है जो सोशल मीडिया उसके ज़रिए एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, उसके ज़रिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि बकर के आने वाला बकर का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है इंशाल्लाह, इसके अंदर नौजवानों को पार्टिसिपेट ठीक हो गया, ठीक जी जी ठीक हो गया, आपका भी पॉइंट आ गया। व्यूअर्स, जब तक बकर के यंगस्टर्स इस मोरूसी सियासत से जान छुड़वाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक खुद पर एतमाद नहीं करेंगे, जब तक अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करने का सोचने वाले सामने नहीं आएंगे, उस वक्त तक ना हम तरक्की कर सकते हैं ना बकर के यंगस्टर्स तरक्की कर सकते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, जल्द ही एक नया प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।